السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یوٹیوب چینل درس قرآن و حدیث کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 67۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور وہ زمانہ یاد کرو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یأمرکم، تم کو حکم دیتا ہے، ان تذبحوا بقرہ، کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ قالوا، وہ بولے، اتتخذنا ہزوا، کیا تو ہم سے ہنسی کرتا ہے؟ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اعوذ، میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے۔ پشتوں میں ترجمہ ہے، وَإِذْ قَالَ، ہر کلچے افرمائل موسیٰ علیہ السلام لقومی خپل قوم تا، ان اللہ، چی بشک اللہ تعالی، یأمرکم، حکم درکوی تاستا، ان تذبحو، چی ذبح کڑی تاسو، بقرہ، یغوا۔ قالوا، حغی اوائل، اتتخذنا ہزوا، آیا تو مونگا پوری ٹوکی کڑی؟ قالا، موسیٰ علیہ السلام افرمائل، اعوذ، زپنا غوارم، باللہ، دا اللہ سرا، ان اکون من الجاہلین، دی خبرنا چیزو شم جاہلاننا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ بنی اسرائیل میں ایک خون ہو گیا تھا، جس کی وجہ مرقات شرح مشکات میں یہ لکھی ہے کہ کسی شخص نے مقتول کی کسی لڑکی سے شادی کی درخواست کی تھی، مگر اس نے انکار کر دیا تھا اور اس شخص نے اس کو قتل کر دیا۔ قاتل لاپتہ تھا، اس کا پتہ نہ لگتا تھا۔ اور معالم نے کلبی رحمہ اللہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اس وقت تک تورات نے اس کے متعلق کوئی شرعی قانون بھی نازل نہیں ہوا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ نزول تورات سے قبل کا ہے۔ غرض بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ قاتل کا پتہ چلے۔ آپ علیہ السلام نے بحکم خداوندی ایک بیل ذبح کرنے کا یا ایک بکرا ذبح کرنے کا حکم فرمایا۔ انہوں نے حسب عادت اور اپنی جبلت کے مطابق اس میں حجتیں نکالنا شروع کی۔ تفسیر ابن کثیر نے پورا واقعہ اس طرح لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت مالدار تھا، اس کی کوئی نرینہ اولاد نہ تھی، صرف ایک لڑکی تھی اور ایک بھتیجا تھا۔ بھتیجے نے جب دیکھا کہ بڈھا مرتا ہی نہیں تو ورثہ کی دھن میں اسے خیال آیا کہ میں ہی اسے کیوں نہ مار ڈالوں، تاکہ اس کی لڑکی سے نکاح بھی کر لوں اور قتل کی تہمت دوسرے پہ رکھ کر دیت بھی وصول کروں اور مقتول کے مال کا مالک بھی بن جاؤں۔ اس شیطانی خیال میں وہ پختہ ہو گیا اور ایک دن موقع پا کر اپنے چچا کو قتل کر ڈالا۔ بنی اسرائیل کے بڑے لوگ ان کے جھگڑوں بکیڑوں سے تنگ آ کر یکسو ہو کر ان سے الگ ایک اور شہر میں رہتے تھے۔ شام کو اپنے قلعہ کا پاٹک بند کر دیا کرتے تھے اور صبح کھولتے تھے۔ کسی مجرم کو اپنے ہاں گھسنے بھی نہیں دیتے تھے۔ اس بھتیجے نے اپنے اس چچا کی لاش کو لے جا کر اس قلعہ کے پاٹک کے سامنے ڈال دیا اور یہاں آ کر اپنے چچا کو ڈھونڈنے لگا۔ پھر ہائی دہائی مچا دی کہ میرے چچا کو کسی نے مار ڈالا، اور ان قلعہ والوں پر تہمت رکھی، ان سے دیت طلب کرنے کے لیے کوششیں کی۔ انہوں نے اس قتل سے اور اس کے علم سے بالکل انکار کیا، لیکن وہ برابر اصرار کرتا رہا، یہاں تک کہ اپنے ساتھیوں کو لے کر ان سے لڑائی کرنے پر تل گیا۔ یہ لوگ عاجز آ کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور واقعہ عرض کیا کہ
اے اللہ کے پیغمبر، یہ شخص خواہ ہم پر ایک قتل کی تہمت لگا رہا ہے، حالانکہ ہم بری ذمہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، وہاں سے وحی نازل ہوئی کہ ایک گائے ذبح کر لو۔ وہ گائے ایک شخص کی تھی جو اپنی ماں کی خدمت بہت کرتا تھا اور نیک بخت تھا۔ اس شخص سے وہ گائے خرید لی اتنے مال میں جتنا گائے کی کال میں سونا بھر سکے، پھر اس کو ذبح کیا، اور ایسے لگتے نہ تھے کہ اتنی بڑی قیمت کو لے کر ذبح کریں گے، اور بعض فرماتے کہ گائے کے وزن کے برابر سونا دیا گیا۔ تب اس شخص نے اپنی گائے بیچی۔ یہ برکت اللہ تعالی نے ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے اسے عطا فرمائی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔